إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یوں ہی بلا چوچ اور چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرا اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطوہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے
3 آیتیں پڑھی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 127 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک معروف و مشہور آیت پڑھی گئی ہے جو سورہ نشر کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی ہم نے اور آپ نے سیرت کو جو سنا تو اس سے کچھ اہم پہلو نکلتے ہیں۔ ان اہم پہلوؤں کو بیان کروں گا اور اسی طرح سے ہمیں قربانی سے ہم نے کیا سیکھا یا قرآنی ہمیں کیا سکھاتی ہے قربانی، یہ چیز بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو جانیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کو میں نے یہاں تک لا کر کے چھوڑا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اور اولاد سے نوازنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے، عزت دینا اللہ کا کام ہے، ذلیل کرنا اللہ کا کام ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا۔ اللہ نے عطا کیا تھا، اللہ اپنے عطا کو پھر مطالبہ کرنے لگا کہ اس کو قربان کر دو، اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام بلا چوچو چرا، بغیر کچھ سوچ سے سمجھے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اور تیار ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں مینا کی طرف لے کر جانے لگے۔ مینا کی طرف لے کر کے جا رہے تھے، اس وقت کچھ رکاوٹیں آئی۔ رکاوٹیں کس کے جانب سے؟ شیاطین کی جانب سے۔ شیاطین ورگلانے لگا، شیاطین بہلانے لگا، شیاطین کیا کرنا کوشش کرنے لگا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آخری یہ امتحان ہے، اس میں کسی طرح سے میں کیا کرتا ہوں، اس کو ذرا ایسا کرتا ہوں کہ جنبش ڈال دیتا ہوں، ذرا اس کو میں اس معاملے میں کیا کرتا ہوں، ذرا ایسا کروں کہ یہ چیز سے پھر جائے اور اس حکم کو نہ مانے اور یہ حکم کی نافرمانی ہو جائے، تاکہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو دوست کہا ہے وہ چیز دوست صحیح سے نہ رہ سکے۔ اس طرح سے بہلانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند عزیز کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ آنے کے بعد شیطان کہتا ہے کہ حاجرہ تمہیں پتہ بھی ہے، تمہیں علم بھی ہے، آخر کہاں لے کر کے جا رہے تمہارے فرزند کو، تمہارے بیٹے کو، تمہارے بڑھاپے کے سہارے اکلوتے بیٹے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ ان کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، مجھے علم تو نہیں ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ تمہارے فرزند کو ذبح کرنے کے لے کے جا رہا ہے، ذبح کرنے کے لے کے جا رہا۔ حاجرہ کہتی ہیں کوئی اللہ کے بندے، کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے، کوئی قربان کر سکتا ہے؟ کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، کچھ معاملہ کچھ اور ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ تب پھر وہاں سے ان کو کنکری مارتا ہے اور کہتا ہے شیطان جب رب کا حکم ہے یہ تو رب نے تو عطا کیا ہے، وہ بیٹا کس نے دیا؟ اولاد سے کس نے نوازا؟ ہمارے گھر کے اندر سونا سونا تھا، آنگن سونے سونے تھے، اس کو کس نے رونق بخشی؟ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ اگر مطالبہ کر رہا ہے، مانگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتھر مارتی ہے وہ۔ پھر یہاں سے ناکام ہوئے شیطان اور پھر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، اسماعیل تمہارے والد محترم کہاں لے کر کے جا رہے ہیں پتہ بھی ہے؟ کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اسماعیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کچھ حکم ہے، وہی حکم کو تکمیل کرتے ہوئے، سر خم تسلیم کرتے ہوئے، رب کی اطاعت کرتے ہوئے مجھے لے کر جا رہے ہیں۔ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کچھ اور معاملہ ہے، تمہیں ذبح کرنے کے لے کے جا رہا ہے، ذبح کرنے کے لے کے جا رہا ہے۔ کا ظالم، کیا کوئی باپ کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اپنے لگتے جگر کے گلے میں چھری پھرا سکتا ہے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ کہتا ہے ایسا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تمہارے والد محترم کو رب نے حکم دیا ہے، یہ رب کے حکم کے تکمیل کرتے ہوئے، تعمیل کرتے ہوئے اور اطاعت کرتے ہوئے، اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے رب کے حکم کو مانتے ہوئے یہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ پھر وہاں سے دھتکارا جاتا ہے، کہتا ہے ظالم پھر کوئی بات نہیں ہے، چلو رب کا حکم ہے تو رب کے حکم سے میں کٹنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب آخری مراحل پہ پہنچ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ابراہیم یہ اکلوتا فرزند آپ کے ہیں، آپ نے بڑھاپے کہ دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد رب سے مطالبہ کیے، رب سے مانگا ہے اور رب نے آپ کو عطا کیا ہے، رب نے آپ کو دیا ہے، بھلا ایسے عزیز اور ایسے پیارے بچے کو آپ کیسے قربان کرنے جائیں گے، کیسے ذبح کر دیں گے؟ ابراہیم ایسا کرو، اس کی جگہ پہ کوئی دیگر چیز ذبح کر دو،
ہو جائیں گے معاملے کا حل ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں دھتکارتے ہیں اور وہاں سے مار بھگاتے ہیں۔ پھر یہ معاملہ تو ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے جاتے ہیں مینا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور وہاں پیشانی کے بل لٹا دیتے ہیں۔ اب چھری ان کے گلے میں پھیر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو حکم ہے کہ چھری تمہارا کام کاٹنا ہے، لیکن آج کاٹنا نہیں ہے، آج میں چھین لیتا ہوں طاقت ان سے۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام گلے میں پھیر رہے ہیں، لیکن نہیں پھیر سکا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیک عمل کرنے والے کا عمل کو ضائع نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے، ہم تمہارے نیکیوں کو برباد نہیں کرتے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور یہ بہت عظیم قربانی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عظیم کہا ہے، اس میں کامیاب ہو گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آنے والے نسلوں کے لیے بھی اس کو باقی رکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مینا سے پھر جا کر کے مکہ میں چھوڑ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر اپنا جہاں رہتے تھے فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ جانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جب تک چاہا وہاں پہ رہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مکہ آتے ہیں۔ وہاں پہ آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے فرزند عزیز اسماعیل علیہ السلام شادی بھی کر چکے تھے۔ بنو جرہم کے قبیلے ادھر سے پاس سے گزر رہے تھے، آخرکار وہاں پناہ ڈالے اور وہیں پہ پناہ لے لیا، وہیں پہ رہنے لگے۔ ایک ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے کیا کیے، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت حاجرہ دنیا سے چلی گئی تھی۔ شادی کر لیے بنو جرہم کے عورتوں سے۔ شادی کرنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ میرے فرزند گھر میں نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام گئے اور اپنے بہو سے جا کر کے سلام کلام ہونے کے بعد کچھ سوال کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ آخر تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ بتایا گیا کہ روزی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ کیا تمہاری زندگی کیسے کٹ رہی ہے، زندگی کیسے گزر بسر کیا ہے؟ بڑی تنگی اور شکایت کی کہ بہت تنگی ہے، بہت مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ گئے ہیں، اس طرح کے حالات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک پیغمبر کے گھر میں رہنے کے لائق یہ بیوی نہیں ہے، یہ جو ہے پیغمبر کے گھر میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ پیغمبر کے گھر میں کبھی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر کے فاقہ و فقیر میں کٹ جائے لیکن ناشکری نہیں، اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہو جانا چاہیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی شکر گزاری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری زندگی بھر آزماتا رہا اور ہر آزمائش میں خارا اترتا رہا، لیکن یہ بہو تو ایسی آ گئی ہے، معاملہ کچھ ہو سکتا ہے، معاملہ بگڑ ہو سکتا ہے۔ نگاہیں دور تک تھی، سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام اور کہا کہ دیکھو تمہارے جب شوہر گھر پہ آ جائے، آنے کے بعد کیا کہنا، میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ایسا ہے کہ گھر کے چوکھٹ بدل دینا۔ یا بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جب اسماعیل علیہ السلام گھر کے اندر آئے تو پہچان گئے کہ میرے والد محترم آئے ہوئے تھے، کیونکہ خوشبو سے معطر تھا گھر۔ سوال کیا گیا، بیوی سے سوال کیا کیا معاملہ ہے، کوئی آئے تھے؟ ہاں کوئی بوڑھا آدمی آیا تھا، اس طرح سے کہیں کوئی بوڑھا آئے ہوئے تھے، کیا کہہ کے گئے ہیں؟ آپ کو سلام کہیں، مزید کچھ کہے کیا؟ مزید یہ ہے کہ گھر کے چوکھٹ بدل دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سمجھ گئے، کیونکہ نیک صالح تھے، ربی حبلی من الصالحین، رب سے مانگا تھا، ایسے نیک اور بردبار تھے، سمجھ گئے کوئی بوڑھا وغیرہ نہیں، وہ میرے والد محترم تھے اور آپ سے حالات کا مطالبہ، آپ سے حالات کے تعلق سے اگر پوچھ رہے تھے تو یہ آپ نے شکایت کی، اس کے وجہ سے میرے والد محترم نے کہا کہ گھر کے چوکھٹ کو بدل دو۔ وہ چوکھٹ گھر کے چوکھٹ نہیں، یہاں پہ چوکھٹ سے مراد تم ہو، اب تم میرے نکاح میں نہیں رہ سکتے، اب طلاق دے دیے۔ آج اس واقعے سے ایک سبق ہے ان نوجوانوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر مطالبہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے کیا کیا جائے، الگ کر دیا جائے، ماں باپ سے الگ کر دیا جائے۔ میں اور اس وقت آ کر کے وہ عورت یہی کہتی ہے، ہر عورت نہیں،
بعض عورتیں یہی کہتی ہیں کہ اب کیا اب اپنے ماں باپ کو پسند کرتے ہو یا مجھے، اب ان کے ساتھ رہنا ہے یا ان کے ساتھ، یہ جوڑوں کا غلام، ان کے پاس تربیت نہیں کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، ماں باپ تو جن کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ان دونوں چیزوں کی حفاظت نہایت ہی ضروری ہے، نہیں سمجھ پاتے اور پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم آج سے ماں باپ کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی اور اسماعیل علیہ السلام کے حالات زندگی میں میرے بھائی بڑی سبق ہے کہ دیکھیے، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام اکیلے پڑے تھے، صرف ماں کی محبت میں پلے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے باپ نے کہا ہے تو میں طلاق دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جتنا دن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دن پھر اپنے مکان پر گھر میں رہے، وہاں پہ جگہ پہ رہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آنے کے بعد پھر گھر گئے، سلام و کلام ہوا، اور اس کے بعد پھر دوسری شادی کر چکے تھے اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ انسان جب نوجوان ہے، جوانی کی حالت میں ہے، تو ان کے پاس بیوی کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت کیا کرو، شادی کر لو، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھو، اس سے تمہارے نگاہ کی حفاظت ہوگی، نگاہ نیچے ہو جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی، یہ سنت کو بھی مردہ کر دیا گیا ہے، لوگ جوان بھی ہو گئے لیکن شادی نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ شادی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ آج کیا نوجوان کیا چاہتا ہے کہ ابھی تو میں کماتا نہیں ہوں، ابھی میں باپ کے سر کا بوجھ کیوں بنوں، ایسے کہہ کر کے شادی نہیں کرتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم پاک دامنی کے لیے، تم برائی سے بچنے کے لیے اگر تم شادی کرتے ہو تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری امداد کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، اگر تم فقیر ہو تو اللہ مالدار بنا دے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام بہرحال دوسری شادی کر لیے۔ شادی کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ آئے، آنے کے بعد سوال و جواب ہوا، پھر اسی طرح سے جو نیک بیوی تھی، اللہ رب العالمین شکر گزار اور شکر گزاری کرنے والی وہ عورت تھی، کہا کہ کیا معاملہ، میرے شوہر کہاں گئے؟ کہا دیکھیے رزق کے تلاش میں گئے۔ تم کیا کھاتے ہو؟ گوشت کھا لیتے ہیں۔ پینے کیا معاملہ؟ پانی پی لیتی ہوں، یہی معاملہ ہے۔ اس وقت کھانے ہونے کی چیز نہیں، صرف گوشت اور پانی میں گزارا ہوتا تھا، کھانے کے کوئی شے موجود نہیں تھے وہاں پہ، گوشت کھا لیتی ہوں اور پانی پی لیتی ہوں۔ کیسے گزر بسر؟ بس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ جب تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں، وہی کاروبار کے لیے گئے ہیں، محنت کے لیے گئے ہیں، کد و کاوش کے لیے گئے ہیں، پھر دیکھو تب میں جا رہا ہوں، لیکن جب تمہارے شوہر آ جائے تو سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے، اس چلے جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، آنے کے بعد خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے اور کیا معاملہ کیسا ہوا۔ کوئی آئے ہوئے تھے؟ ہاں بتائیں کہ کوئی ایک نیک بزرگ آئے ہوئے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بڑا ہی ملنسار اور بہتر آدمی۔ پہلے کی عورت نے کیا کہا؟ بوڑھا آیا ہوا تھا، کوئی بوڑھے آئے ہوئے تھے۔ آج بھی بدزلن اگر عورت مل جائے کسی کو، یہی معاملہ، تیرے باپ بوڑھا، تیری ماں بوڑھی، اس طرح سے بات نہیں ہوتے، یہی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری بیوی نے کیا کہا؟ کوئی نیک صفت آدمی، بزرگ آئے ہوئے تھے، اچھے آئے ہوئے تھے۔ اور کوئی کچھ کہا؟ کہا ہاں یہ چیز کہہ کر کے گئے ہیں کہ دیکھو میرے آپ کو سلام کہنے کے تعلق سے کہہ کے گئے، سلام میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے سلام پہنچایا آپ تک۔ اس کے بعد پھر کیا کہا کہ گھر کے چوکھٹ اچھے ہیں، گھر کے چوکھٹ برقرار رکھو۔ کہا تم یہ آزمائش میں کامیاب ہو گئی ہو، میرے والد محترم تھے اور گھر کے چوکھٹ برقرار رکھو بولے تو یہ معاملہ تھا کہ تم نیک اور شکر گزار عورت ہو، اس لیے میرے والد محترم نے کہا کہ تم ہمارے نکاح میں رہ سکتے۔ کیا معاملہ ہوا؟ کیسا شکر گزاری کی وجہ سے، کس طرح سے ہوا؟ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، کبھی اگر آپ یہاں سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کی بڑے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کیسے ایسے مراحل آ جاتے ہیں اور آپ کے بڑے سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر ہے، کس کے لیے بھلائی ہے، کس میں بہتر ہے، کبھی اس طرح سے اگر آپ کے سامنے بھی فیصلہ اگر آئے تو ماں باپ کا اطاعت کر لینا۔ ہاں جائز ہے، خواہ مخواہ اگر تنگ کر رہے ہیں تو ایسے معاملے میں نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ بھی غور و فکر کریں اور اس پر دھیان دیں۔ اس طرح سے اور ایک واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند نے شادی کی تو شادی کرنے کی وجہ سے پہلے بہت نیک عبادت گزار تھے، عبادت بہت کیا کرتے تھے، تہجد تک نہیں چھوٹتی تھی، لیکن شادی جب کیے تو شادی کے بعد ایسا ہوا تھوڑا معاملہ عبادتوں میں ذرا کوتاہی ہونے لگی۔
اب ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ عبادتوں میں کوتاہی ہونے لگے، فرض نماز چھوٹنے لگی، یہ کہیں نہ سوچ لیں۔ وہ صحابہ کرام تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فرض نماز چھوٹے۔ کبھی اگر کوئی ایک بھی صرف جماعت میں پیچھے رہے تو منافق کا ٹھپا لگتا تھا، پیچھے رہنے کی وجہ سے۔ وہ دور ایسا دور تھا، آج تو ہم اور آپ پکے مسلمان ہیں الحمدللہ، جنت کے دعویدار ہیں الحمدللہ، تمام چیز اوصاف ہمارے اندر موجود ہے الحمدللہ، لیکن ان کے باوجود بھی ہم اور آپ جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کو اگر کوئی منافق کہہ دے تو ہمارا آپ کا سر گرم ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا کہہ دیا اب۔ لیکن وہ دور میں نماز، منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھے، ان کے باوجود بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، ان کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، نماز وہ بھی آ کے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ مسلمان کے فہرست میں بس نام لکھوا لینا ہے۔ لیکن اللہ نے ان کے تعلق سے بھی کہا تھا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ وہ کیا کرتے ہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں اللہ کو، نماز میں بس کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں لیکن اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الا قليلا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا، منافق بھی وہی کرتے ہیں لیکن اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یہ سب سے جہنم کی نچلے طبقے کے اندر جائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن نے کہا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، آپ اٹھائیں گے سورہ نساء اور آخری میں جا کر کے 5ویں پارے کے آخری صفحے کے اندر یہ آیت موجود ہے، آپ اٹھائیں گے تو کہا ہے کہ ایسے منافق جہنم کے سب سے کہاں جائیں گے، نچلے طبقے کے اندر جائیں گے۔ کیا گناہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن کم یاد کرتے ہیں، یعنی نماز کے اندر خواب و خیال کہیں اور گھومتا ہے، نماز کے اندر بس کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، وہ آ رہے ہیں لیکن ان کے باوجود بھی ان کے اتنا سخت وعید سنایا۔ جو نہیں پڑھتے میرے بھائی کیا سوچیں، تصور کریں، غور و فکر کریں، کیسا ہوا؟ الحمدللہ آدمی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے سنت زندہ کرتے ہوئے فرض یہاں چھوٹ گئے۔ کیوں؟ احساس نہیں ہے ہمیں اور آپ کو، احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہمیں اور آپ کو ہوتا تو ہماری مسجدیں خالی نہیں ہوتی، عیدگاہ خالی ہوتے کبھی؟ عیدگاہ میں سب پہنچ جاتے نہیں پہنچ جاتے، حالانکہ نماز عید کے لیے اذان کہی جاتی ہے، اذان نہیں کہی جاتی ہے، نماز عید کے تکبیرات پڑھے جاتے ہیں، تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت نہیں کہا جاتا ہے۔ نماز عید کیا سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ نماز عید سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ نماز عید اگر کسی سے چھوٹ جائے تو کیا گنہگار ہوگا؟ وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نماز عید ہے، کفایہ ہے۔ کیا فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب ایسا ہوتا ہے اگر کبھی مجبوری کے تحت اگر اس سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن نماز، یہ نماز کیا ہے؟ نماز وہی قربانی کے دن نماز ظہر کیا ہے؟ فرض عین ہے، ہر انسان کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ نماز ظہر کے لیے اذان بھی دیا گیا ہے، مسجد سے اقامت بھی کہا گیا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی اگر مسجدیں ہمارے خالی ہیں تو کیوں خالی ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے، احساس ہمیں نہیں ہے۔ تم دنیا چیخ لو، کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی بیان کر لو، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے حال وہی رہیں گے، چاہے آپ کچھ بھی سنا لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بیان کیا ہے؟ زبان تو میری ہے لیکن فرمان کس کے؟ عرش والوں کی ہے یا مدینے والوں کی ہے؟ کیونکہ ہمارے اسٹیٹ سے کوئی قصے و کہانیاں نہیں سنائی جاتی ہے، اور کوئی کہانی اور من گھڑت قصے بیان نہیں کیے جاتے ہیں، یا تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہے یا تو نبی کے فرمان ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ذرا تیار کریں۔ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنا۔ تو بہرحال باتیں ادھر نکل گئی، کیا باتیں چل رہی تھی کہ ایسا ہے کہ ذرا تھوڑی بہت عبادتوں میں کوتاہی ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دیے گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ تو کبھی اگر گھر کے اندر ناگہانی ناشکری اس طرح سے آ جائے، اگر بیٹا آپ کا نمازی ہے اور اگر کیا بیوی ان کی بہو آپ کے اللہ کے ناشکر گزار ہے، ناشکری کرتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی ہے، تو یہ تو اسلام کا بھی یہی قانون ہے کہ اگر ایک انسان، اگر شوہر اگر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، ایسی صورت میں طلاق واقع کر دیا جائے۔ اگر بیوی نمازی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے نکاح میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے، یہ الگ بات ہے۔
تو بہرحال پھر ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام دوسرے مرتبہ آئے بھی، جو ان کے بہو تھی، بہو نے بڑی تعریف کی کہ الحمدللہ اچھے آدمی آئے، تو اس طرح سے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے، اب تیسرے مرتبہ آئے ہیں، تیسرے مرتبہ آئے ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ دونوں باپ بیٹے مل کر کے بنا رہے ہیں، اور بناتے سمے دعا بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ مجھ سے کیا کر یہ چیز قبول کر لے۔ دونوں اپنے دستے مبارک سے اٹھا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اپنے کندھے سے پتھر لا رہے ہیں، والد محترم کو ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور دعا جاری ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول کر لے۔ کتنی بڑی نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی اللہ رب العالمین کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ مسجد بنا رہے ہیں، لیکن اس کے کیا ہے، خوش فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بلکہ اللہ یہ بھی اگر تیری توفیق سے کر رہا ہوں، اگر تیری توفیق نہ ہو تو مجھ سے یہ کام نہ ہو سکے۔ اے اللہ تجھ سے مطالبہ ہے، دعا کرتا ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو میرے دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ اس عبادت کو قبول کر لے، یہ چیز جو میں کر رہا ہوں اے اللہ تیری رضا کی خاطر کر رہا ہوں، تیرے خوشنودی کی خاطر کر رہا ہوں، تو کیسے راضی ہو اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہمارے دعاؤں کو سن لے، کیونکہ تو ہی سنتا ہے، تو ہی سنتا ہے۔ کون سی مسجد بنا رہے ہیں میرے بھائی؟ مسجد حرام۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر جو مسجد بنائی گئی مسجد حرام ہے۔ ایسی سب سے پہلی نیکی کی شروعات ہو رہی ہے، مسجد حرام کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ وہ مسجد بنا رہے ہیں جس کے اندر اگر کوئی انسان چلے جائے اور ایک وقت کی نماز پڑھ لے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات میں آپ کو بیان کر دوں میرے بھائی، دیکھیے کتنے جلیل قدر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن خود مسجد بنا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اور معاشرے کے اندر کیا ہے معلوم؟ مسجد کا جو معاملہ ہے اس بات پر کبھی لڑائی نہیں ہوگی کہ مسجد میں جھاڑو میں لگاؤں گا، اس بات پر لڑائی کبھی ہوئے اسے لڑائی کہ مسجد میں اللہ کے واسطے میں مسجد کے صاف کروں گا، مسجد میں خوشبو میں لگاؤں گا، مسجد کے وضو خانے کو میں صاف کروں گا، مسجد کے جو باتھ روم ہے اس میں پانی ماروں گا، اس پر کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ لیکن کس پر لڑائی ہوتی ہے معلوم؟ کس پر لڑائی ہوتی ہے؟ مسجد کا صدر میں بنوں گا، مسجد کا خزانچی میں بنوں گا، مسجد کا یہ میں بنوں گا، تو اس پر تو لڑائی ہوتی ہے میرے بھائی، لیکن اس پر کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ تاریخ کوئی نہیں، کسی نے نہیں لکھا کہ اس پر کبھی لڑائی ہوئی ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اور صاف بھی کرنے ہیں، مسجد کو پاک صاف کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیری رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، اے اللہ تو راضی ہو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات مواضع حسنہ کے اندر فضیلت الشیخ عبدالرب جھنڈا نگری نے لکھا ہے، استاذ محترم نے، انہوں نے لکھا ہے، ورنہ اتنے اہم باتیں میرے ذہن کے دماغ کے اندر آنا بڑی مشکل بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر لڑائی نہیں ہوئی، اور میں بھی غور و فکر کیا اس بات کے اوپر، اس پر نہیں ہوتی ہے لڑائی، اس پر کبھی نہیں ہوئی ہے۔ چاہے مسجد کے بغل میں کوئی کچڑا پڑا ہوا 1000 مرتبہ نکل جائے وہاں سے، پاؤں میں لگ رہا ہو، ہاتھ میں لگ رہا، لیکن توفیق نہیں ہوگی کہ میں اس کو اٹھا کے پھینک دوں۔ ارے یہ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اگر راستے میں کوئی گندگی پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا، تو اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کیا کرو، اس کو اٹھا کے پھینک دو۔ دیتا نہیں دیتا، آپ اٹھا کے پھینکو، کیوں؟ آپ کو وہ تکلیف پہنچا ہے، کہیں دوسرے آنے والے بھی وہ تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، یہ اس لیے اسلام نے یہ کہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس چیز پر نہیں ہوتی ہے، اس پر لڑائیاں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے حالاتی زندگی سے سبق یہ لینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن رب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ بھی الحمدللہ مساجد و مدارس کا ذمہ داری کو سنبھالنا یہ بہت اہم کردار ہے، بڑی فضیلت کے حامل ہے، لیکن کما حق کو اسی طرح سے ہم اور آپ کو اس کی اہمیت کو جان کر کے کیا کرنا ہے، وہ چیز کما حق کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہے، دو چیزیں۔ تیسری چیز ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے جو ہمیں اور آپ کو سبق جو ملتا ہے یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میرے بھائیوں آپ کی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے، غم آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، آپ صبر کریں، کیونکہ
زندگی کا نام ہی امتحان ہے۔ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تمہیں اس لیے پیدا کیا ہوں تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، بہتر عمل کون کرتا ہے، صالح عمل کون کرتا ہے، تاکہ آزمانے کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ آزمائے گا، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی بھوکے رکھ کر کے، اور کبھی بھوک، کبھی دشمنوں کے ڈر سے آزمائے گا، لیکن آزمائش پر اگر کوئی مکمل اترتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز ہے، آپ کی زندگی میں بھی پریشانی اگر آئے، غم آئے، تو آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ نہ شکری، نہ زبان سے کوئی ایسی زبان سے بات نہ کہہ دیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا نہیں آیا، گھر کو چھوڑ دیے، بیوی بچے کو چھوڑ دیے، آخری سہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، جدائی ہو گئی، جب تک اولاد نہیں ہے تب تک ساتھ ہے، اولاد ہو گیا اب اولاد کہیں اور جگہ ہے اور باپ کہیں اور جگہ ہے۔ کیسے تڑپ، وہ باپ سے پوچھیں جن کے پاس بیٹے ہوں، جن کے پاس اولاد ہوں، کہ بیٹے کی جدائی کیسے تڑپاتے ہیں انسان کو۔ ادھر ہے کہ کیسی آزمائش آئی ہے۔ باپ جب جوان تھے اس وقت باپ چھوڑ دیے، جب بڑھاپے کے سہارا بنے اس وقت بیٹے کو چھوڑنا پڑا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اسلمنا، ہر چیز میں تسلیم کر لیے، تسلیم سر خم کر دیے، مان لیے، اطاعت کیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، میرا رب یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے، میرا رب کیا ہے، بے سہارا چھوڑنے والا نہیں ہے، میرے رب کی امداد، میرے رب کی مدد آئے گی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں خوشحالی آئی، ایسے خوشحالی آئی کہ اللہ اکبر، جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جہاں پہ دوڑتی ہے، آج چاہے دنیا کے کتنا بھی امیر ترین شخص ہو، اگر وہ حج کے لیے گیا ہے، جب تک وہ ویسا دوڑ نہیں لگا لیتا ہے تب ان کے حج مکمل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو پھینکا ہے، جب تک ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ پتھر نہیں مار لیتا، حج ادا نہیں ہوتا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پتھر کو مارا ہے، جب تک وہ پتھر اگر وہ نہیں مار لیتا، رمی نہیں کر لیتا، پتھر نہیں مار لیتا ہے، تب تو ان کے حج مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ان کی بیوی حضرت ہاجرہ نے پتھر کو وہاں پھینکا ہے، اگر جب تک ایک حاجی جب تک کے لیے کیا کرے، وہاں پہ پتھر نہ مان رہے، تب تک کیا ہے، حج مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، مصیبت کے بعد آسانی آئی یا نہیں آئی، تو اس لیے آپ کی زندگی میں بھی کبھی پریشانی اگر آ جاتی ہے تو اللہ کے واسطے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کے سامنے مانگیں، رب عطا کرنے کے لیے قادر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس رب سے مانگیں، سوال کریں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ رب کے سامنے دست کو پھیلا دیں، میرا رب عطا کرے گا آپ کو، لیکن ناشکری زبان پہ نہیں ہے، کیونکہ اگر دن ہے تو رات ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کا وعدہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد کیا ہے، آسانی ہے۔ بہرحال یہیں سے بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو تو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے جو سبق ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، اس سبق کو یاد کر کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا کر کے اپنی زندگی میں وہ سبق لانے کے توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام المرسلین۔